بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں MSR میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمن۔ پیش خدمت ہے پارہ نمبر 13 کا خلاصہ۔ سورہ یوسف چل رہی تھی۔ سورہ یوسف کا ابتدائی حصہ سورہ 12ویں پارے کے آخر میں بیان ہو چکا ہے، اور 13ویں پارے کی ابتدا میں بھی سورہ یوسف کا بقیہ حصہ۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے عزت عطا کی، اور مصر کے ایک حاکم کی حیثیت سے، وزیر خزانہ کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے وہ منصب عطا کیا۔ تو کات سالی کا جب سال آیا تو ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے بادشاہ کے دربار میں آئے۔ چونکہ وزیر خزانہ یوسف علیہ السلام خود تھے، اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، اور پہلی مرتبہ جو ہے وہ چھوٹا جو ان کا بھائی تھا بنیامین وہ نہیں آیا۔ تو باقی بھائیوں کو غلہ دے کر جو ہے یوسف علیہ السلام نے اپنا بتایا نہیں، اظہار نہیں کیا، اور ان سے پوچھا کہ آپ کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے چھوٹا، وہ اپنے والد کے پاس ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی بلایا۔ تو بڑے بھائیوں نے جا کے اپنے والد سے اظہار کیا کہ مصر کے وزیر خزانہ نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلایا ہے۔ تو والد جو ہے پہلے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بہت پریشان تھے، تو انہوں نے کہا کہیں چھوٹے بھائی کو بھی تم جو ہے نا کہیں بول کر نہ آ جاؤ یا نقصان نہ پہنچ جائے اس کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو چھوٹے بھائی کو لے کر گئے، اور پھر وہ سامان جب تقسیم ہوا تو یوسف علیہ السلام کے کہنے پر جو ہے وہ سامان غلہ ڈالنے والا جو برتن تھا، پیمانہ تھا، وہ جو ہے بنیامین کے سامان میں رکھ دیا گیا۔ جب وہ جانے لگا قافلہ تو منادی نے اعلان کیا جانا کہ ہمارا ایک برتن چوری ہو گیا ہے، تو تلاشی لی جائے گی۔ تو بھائیوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کو تلاشی دینی پڑے گی۔ تو جب وہ برتن جو ہے تلاشی لینا شروع ہوئی تو برتن بنیامین کے سامان میں سے ان کو مل گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہمارا یہ اصول ہے، قاعدہ ہے کہ جس سے جو ہے نا سامان برآمد ہوتا ہے اس کو ہم اپنے دربار میں رکھ لیتے ہیں۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ہمارا پہلے بھی ایک بھائی گم ہو گیا تھا، اور ابھی جو ہے نا ہمارے جو ہے نا وہ والد ناراض ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو کسی طور پہ قبول نہیں ہے، ان کو ہم یہیں پہ ٹھہرائیں گے۔ خیر بھائی چلے گئے، اور والد نے جو ہے نا والد کو قصہ سنایا۔ والد سے جو ہے نا یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، انشاءاللہ جو ہے ایک وقت آئے گا کہ میرے بیٹے واپس آئیں گے۔ تو پھر دوبارہ جب بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے تعارف کروایا کہ میں ہی تمہارا بھائی ہوں۔ تو بھائیوں نے اعتراف جرم کیا کہ ہم نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ نے آپ کو بچا لیا، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کو معاف کر دیا۔ پھر جو ہے نا ان کے والد کو بھی بلایا، والد بھی جا کر مصر میں آباد ہو گئے۔ تو قرآن نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص فرمایا ہے کہ بہترین قصہ ہے۔ اس قصے سے ہمیں جو ہے مختلف سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1 کہ بعض اوقات مصیبت جو ہے نعمت اور راحت تک پہنچنے کا سبب بن جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر تھے، مصیبت میں تھے، تکلیف میں تھے، لیکن اللہ نے جو ہے ان کو وہاں سے نکال کر مصر کا ایک منصب عطا کیا۔ اور نمبر 2 حسد جو ہے وہ انتہائی خوفناک اور المناک بیماری ہے، اور خصوصاً اگر بھائیوں کے درمیان حسد آ جائے کسی بھی معاملے میں تو یہ ایک خوفناک بیماری، اس سے اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے۔ نمبر 3 اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہتر تربیت جو ہے اپنا رنگ جو ہے وہ ضرور دکھاتی ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی تربیت ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، تو آج اس کا جو نتیجہ نکلا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو جو ہے معاف کر دیا، اور یہ تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور سبق ملتا ہے کہ عفت اور امانت، استقامت ساری بلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ امانت دار ہو بندہ، استقامت کے ساتھ اپنے ایمان پر ڈٹا رہے، تو بلائیاں ہی بلائیاں اس کو جو ہے نا اس کا سامنا کریں گی۔ اس کے بعد کہ مرد اور عورت کا اختلاط جہاں پر ہوگا، میل جول جہاں پر ہوگا، وہاں پر فتنہ ضرور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب عورت اور مرد جو ہے وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان کے درمیان تیسرا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فتنہ سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ایمان جو ہے انسان کا پختہ ہونا چاہیے۔ اگر ایمان پختہ ہوگا تو انسان اپنا دامن ہر معاملے میں بچا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا ایمان پختہ تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ زلیخا کے فتنے سے محفوظ فرمایا۔ اور اس کے بعد ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہر تنگی پریشانی میں جو ہے ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کتنے پریشان تھے، کتنے کنویں کی گہرائی میں تھے،
وہاں پر جو ہے اللہ سے رجوع کی، اللہ نے جو ہے وہ ان کو نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور سچا داعی جو ہوتا ہے وہ مشکل حالات میں بھی جو ہے توحید کی دعوت دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جو ہے سچے داعی تھے، جیل کے اندر بھی اپنے مشن کو نہیں چھوڑا اور وہاں پر بھی قیدیوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اور اس کے بعد ایک سبق یہ ملتا ہے کہ مسلمان اور داعی کو اپنا دامن ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ صبر کے ساتھ جو ہے اللہ کی مدد آتی ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جو برات تھی، بے گناہی تھی، اس کی گواہی اللہ رب العزت نے خود بھی دی، اور اس کے بعد شیطان نے بھی اس طور پر دی کہ شیطان نے جب قسم کھائی کہ میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا، رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، صرف تیرے مخلص جو بندے ہیں وہ بچ جائیں گے مجھ سے، لیکن جو مخلص نہیں ہوں گے میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ تو یوسف علیہ السلام اللہ کے مخلص بندے تھے، شیطان نے ان کو گمراہ کرنا چاہا لیکن نہیں کر سکا، اللہ نے حفاظت کی۔ اور یوسف علیہ السلام نے خود بھی جو ہے اس فتنے سے بچنے کے لیے جیل میں جانے کو ترجیح دی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے میرے رب مجھے جیل میں جانا پسند ہے لیکن میں یہ جو فتنہ ہے زلیخا کا اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو محفوظ رکھا۔ اور اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی نے خود بھی اعتراف کیا، زلیخا نے خود بھی اعتراف کیا کہ میں ہی گناہ گار ہوں، یوسف بے گناہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے خاندان کے جس فرد نے وہ قمیص کا مشورہ دیا تھا، اگر ان کی قمیص کو دیکھا جائے، اگر آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا جو ہے جھوٹی ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو جو ہے وہ یوسف جو ہے سچا ہے۔ تو یہ مشورہ دینے والا، اس سے بھی جو ہے یوسف علیہ السلام کی برات کا اظہار ہوتا ہے۔ اور آخر میں جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، کہ بھائیوں نے تو اپنے حسد اور بغض کی وجہ سے جو ہے یوسف علیہ السلام کو اپنے نظروں میں ختم کر دیا تھا کہ وہ ختم ہو گئے، بس دنیا میں ابھی ان کا وجود نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت بچانے پر آئے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے کنویں سے نکال کر جو ہے ان کو تخت پر بٹھا دیا۔ آگے سورہ رعد ہے، سورہ رعد جو ہے وہ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں ایک اصول جو ہے وہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، ح میم کاف ہا یا عین صاد طا ہا یا سین، اس طرح کے جتنے بھی حروف ہیں مقطعات، جن صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات ہیں تو ان کے آغاز میں، ان کی ابتدا میں قرآن کریم کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کریم کی شان بیان ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر توحید کے دلائل کو بیان کیا ہے، قیامت کو بیان کیا ہے، اور یہ بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی شخص پر جو ہے ظلم نہیں کرتا جب تک وہ معصیت کا ارتکاب نہ کرے، گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ جب انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ بھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اہل باطل اور اہل حق کی مثال پیش کی ہے کہ باطل جو ہے وہ سیلابی جو جھاگ ہوتی ہے اس کی طرح ہے کہ یکدم جو ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے اور شور شرابہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ پانی کا رخ جانا کم ہو جاتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے تو وہ جھاگ رہ جاتی ہے، وہ جھاگ بھی بیٹھ جاتی ہے، نیچے کچرا رہ جاتا ہے۔ اور اہل حق جو ہے وہ کیا نام ہے، سونے اور چاندی کی مانند ہے کہ سونے چاندی کو پگھلایا جائے تو اوپر جو ہے میل کچل رہ جاتی ہے، نیچے خالص سونا محفوظ رہتا ہے۔ تو اہل تقوی اور اہل حق کے ساتھ جو ہے وہ انسان کو رہنا چاہیے۔ پھر ان کی صفات بیان کی کہ اہل ایمان اہل حق کون ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی علامات یہ، ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، کاٹتے نہیں ہیں، توڑتے نہیں ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اور حساب کتاب کا، سزا و جزا کا خوف ان کو ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارا حساب لینا ہے، ہر معاملے میں صبر کرتے ہیں اور اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور ہر برائی کا اچھائی سے جواب دیتے ہیں۔ برائی کا جواب برائی سے نہیں، برائی کا جواب بھی اچھائی سے، اچھائی کا جواب تو ویسے بھی اچھائی سے دیتے ہیں، برائی کا جواب بھی اچھائی سے دیتے ہیں۔ اسی طرح جو بدبخت ہیں تو وہ عہد کو بھی توڑتے ہیں اور رشتوں کو بھی ختم کرتے ہیں، صلہ رحمی بھی نہیں کرتے ہیں، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہے نا، جو انبیاء ہیں، اگر تمہیں یہ اعتراض ہے کہ یہ انبیاء تو فرشتے ہونے چاہیے، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی تو فرق ہے، یعنی کہ یہ تمہارے مثل ہی جو ہے نا وہ انبیاء کو ہم نے بھیجا ہے، انبیاء بھی جو ہے عام انسانوں کی طرح انسان ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی پروئی ہوتی ہے اور اللہ کے احکامات جو ہے نا وہ اپنی امت کو بتاتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العزت نے بھی جو ہے وہ توحید، قیامت اور رسالت کا، سزا جزا کا ذکر کیا ہے،
اور کافروں کی مذمت کی ہے صورت مبارکہ کے اندر، اور مومنوں کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی جو ہے نا انکار سے اور ان کی جو ہے نا وہ اعراض سے اور ان کے جو شبہ ہیں اعتراضات ہیں ان سے پریشان نہ ہوں۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا، ناشکری کی، نافرمانیاں کی، اللہ رب العزت نے ان کو پکڑا۔ تو اس کے بعد جو ہے ان کے جو وہ تھی ان کی عادات تھیں، اللہ پر جو ہے بھی اللہ پر بھی شبہ کرتے تھے کہ ہمیں تو آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ہمیں تو اس پر بھی شبہ ہے کہ وہ اللہ حقیقت میں ہے بھی ہے یا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ہی خالق مالک ہے، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر شبہ کس چیز کا ہے؟ پھر انبیاء بھی جو ہے نا تمہارے جیسے جو ہے نا بشر ہی ہیں، جس طرح تم بشر ہو انبیاء بھی بشر ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور جو ہے ان کے اندر بری خصلت تھی کہ وہ اپنی آباء کی تقلید کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ اس دین پر تھے تو ہم ان کے دین کو کیوں چھوڑیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو ہے نا کہ آخرت میں جو ہے آباء و اجداد جو ہے نا ان کا دین کام نہیں آئے گا، آخرت میں جو ہے اللہ کا جو حکم ہے اسی پر چلنا ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پر چلنا ہوگا، تو تبھی کامیابی ہے۔ تقلیدی آباء جو ہے نا تمہاری جو ہے نا وہ جنت میں جانے تو اور تمہاری نجات کا سبب نہیں بن سکتی۔ اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کی، امن کی دعا کی، رزق کی دعا کی اور محبت کی دعا کی اور مغفرت کی دعا کی۔ تو انہی کی دعا کا اثر ہے کہ آج اللہ رب العزت نے مکہ کو جو ہے وہ امن والا شہر بھی بنایا، اور مکہ کے اندر رزق بھی جو ہے وہ 12 مہینے اور سال کے جن موسموں کے اندر جن پھلوں کا موسم نہیں ہوتا وہ بھی جو ہے موجود ہوتے ہیں، سال کے 12 مہینے جو ہے وہاں پر وافر مقدار میں اللہ رب العزت نے رزق جو ہے مہیا کیا ہوا ہے۔ اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے جو ہے وہ امن کے لیے، رزق کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ دعا ان کو ہر انسان کو کرنی چاہیے۔ تو آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نجات جو ہے صرف ایمان کامل والوں کی ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔